اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، ادھورا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جزوی دین پر ثواب ملے گا لیکن باطل قوتوں پہ ٹھیس نہیں لگے گا، ضرب نہیں لگے گا۔ اللہ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہونا ہے تو پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہیں کرنا، یہ تمہارا ظاہر دشمن ہے۔ تو ہم صوفی بھی بن گئے، صاحب تصوف بھی بن گئے، پیر بھی بن گئے، مجاہد بھی بن گئے، اور باطل قوتوں کے ساتھ ٹکرے بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک ہم تعلق مع اللہ نہیں بنے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ چشتہ روڑے، تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ پیری مریدی کا فائدہ کیا ہے؟ اور جب مرید بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ اخلاق حمیدہ اور وہ اخلاق رذیلہ اس کے اندر ختم ہو جائے، اخلاق حمیدہ آ جائے، شرک کی جگہ پر توحید آ جائے، بدعات کی جگہ پر حضور کی سنتیں آ جائیں۔ بخالت ایک ہے اندر کا فقہ، ایک ہے باہر کا فقہ۔ ظاہری فقہ میں بحث جو ہوتا ہے وہ ظاہر فقہ میں ہوتا ہے، اور ایک ہے اندر کا فقہ جس کا نام تصوف ہے۔ انسان کے باہر کے رذائل بھی ہیں اور اندر کے رذائل بھی ہیں۔ انسان کے باہر اور اندر ایک ہے فقہ باطنی، ایک ہے فقہ ظاہری۔ فقہ ظاہری کی بحث فقہ ظاہری میں ہوتا ہے، اور فقہ باطنی کا بحث تصوف کے اندر ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ اندر کی چیز جو ہے نا دل کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ باہر کے اعمال سیئہ، گناہ کرتا ہے آدمی، یا آنکھوں سے کرتا ہے، یا پیروں سے کرتا ہے، یا ہاتھ زبان سے کرتا ہے، یا کان سے کرتا ہے، اس پر مواخذہ ہے، ضرور ہے۔ لیکن جو مواخذہ، وہ گناہ جو دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کہیں بھی نہیں جوڑ سکے گا۔ جو دل کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، کبر ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ریا ہے، غصہ ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے نا دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے خطار صدرت ہو گئی، نہ کھاؤ کھا لیا، باہر کے فقہ نے اس کو نکال دیا جنت سے۔ لیکن اللہ عز و جل
نے ان کو معاف کر دیا. یہ قابل معافی تھا, یہ گناہ قابل معافی تھا. اور اس کے مقابلے میں جب عزازیل آیا, شیطان آیا, اور اللہ نے کہا کہ سجدہ لگاؤ, یہاں وہ دل کی بیماری تھی, تکبر کی. کیسے؟ میں تو آگ سے بنا ہوں اور مٹی سے بنا ہوا ہے, میں کیسے سجدہ لگاؤں؟ تو اللہ نے دل کی بیماری کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک ان کو ملعون کر لعین کر دی. حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو عرض کروں. جب شیطان ملعون ہو گیا, اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الہی یہ تو میرے مقابلے میں آ گیا بابا, یہ تو میری اولاد کو گمراہ کرے گا, اور آپ نے یوم القیامہ قیامت تک اس کا عمر بھی اور انسان کے خون کے اندر بھی آ سکتا ہے, تو یہ تو میرے مقابلے میں میرے اولاد. اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم میں تمہاری اولاد کو ایک ہتھیار دے دوں گا. بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اس ہتھیار کا آج تم لوگوں نے استعمال کرنا ہے. آپ میدان میں آ چکے ہیں, تو آج اس ہتھیار کو استعمال کر کے تم نے لوٹنا ہے. الہی کون سا ہتھیار؟ کہ توبے کا. اے میرے بندے اتنا گناہ کرو تاکہ درمیانی خلا بن جائے, بھر جائے, اور ایک دفعہ میری طرف لوٹ جاؤ. ایک عالم کو اللہ ذوالجلال لائے گا. دیکھو پھر میں آپ کو منت کرتا ہوں, سماجت کرتا ہوں, اور اللہ کی قسم میں سیاسی آدمی نہیں. ہم سب کو چلا رہے ہیں, پیپل والے کو چلا رہے ہیں, مسلم لیگ والوں کو چلا رہے ہیں, عمران خان والوں کو چلا رہے ہیں. الحمدللہ فقیر کی محفل میں شیعہ آ کر سنی بن گئے. مرزائیت کی طرف جانے والے حضرات آئے ہیں, اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے. اس کو پہلے ہم قریب کرتے ہیں. تو عرض میں یہ کرنا تھا, کسی کو بھی غیبت, کسی کی غیبت نہیں کرنا, کسی کی بھی نہیں کرنا. تو قیامت کے دن اللہ پاک ایک عالم کو لائے گا, گناہگار عالم کو لائے گا, جس کو آج ہم فتوے دے رہے ہیں نا, بابا تمہارا دوسرا بات ہی نہیں ہے. جب بیٹھتے ہیں قاریوں کے پیچھے لگ جاتے ہو, اماموں کے پیچھے لگ جاتے ہو, پیروں کے پیچھے لگ جاتے ہو. عالم کو بلا کر اللہ پاک فرمائیں گے شاکر صاحب کو دے دو. شاکر صاحب کدھر ہے؟ تمہارے پاس ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابو بکر کو دے دو. ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر کو دے دو. او ابو بکر کے پاس لے جاؤ, وہ پھیکے والا ہے. تو میرے بھائی اور میرے عزیزو, اللہ پاک فرمائیں گے
کہ یہ گناہ کس کے ہیں؟ اللہ یہ تو میرے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے جو علم دیا تھا اس لیے نہیں دیا تھا میں آپ کو دوزخ میں ڈال دوں، تمہارے اندر علم میرا صفت ہے، تمہارے اندر میرا صفت ہے، میں کیسے دوزخ کے اندر ڈال دوں؟ ایک آدمی کو فرشتے پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہا ہوگا اور دوزخ کی طرف، سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھے گا، فرشتوں سے ارشاد ہوگا ٹھہر جا، اچھا تو فلانا نہیں؟ جی حضور۔ اللہ ذوالجلال کے پاس جا کر سفارش کرے گا، اللہ میرے سامنے تو وہ بندہ دوزخ کی طرف نہ جائے جو دنیا میں میرے اوپر درود پاک پڑھا کرتا، الہی میرے غیرت برداشت نہیں کرتا کہ میرے اوپر درود پاک پڑھنے والا میرے سامنے دوزخ کے اندر جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے حبیب میں نے معاف کر دی، میں نے معاف کر دی۔ تو تھانوی رحمت اللہ علیہ تو کسی نے کہا کہ یہ تیری مریدی کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جو پیر کے اندر اللہ نے صفات رکھے ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہر ایک امتی کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہ ایک صفت موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی اللہ والے نے کہا کہ کسی کو بھی برا بلا نہیں کہنا، ہر ایک چہرے کا ایک عاشق ہوتا ہے، کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، ہر ایک چہرے کا ایک عاشق ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ صحبت سے ہوگا۔ اگر شیخ عابد ہے، زاہد ہے، یہ اس وقت بنے گا جو اپنے مرشد کی صحبت اختیار کرے گا۔ اگر وہ صادق ہے، سچ بولتا ہے، تو ان کے اندر یہ سچائی کی صفت جو آئے گا صحبت سے آئے گا۔ اگر وہ دیانتدار ہے، اگر وہ ذاکر ہے، یہ صحبت سے ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بڑے بڑے اہل اللہ نے مشائخ کی صحبت اختیار کر کے اولیاء اللہ بنے ہیں۔ یہ تصوف ہمارا قرآن پاک اور حدیثوں سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن دیکھو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ سارے تزکیے کی آیات تصوف کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بیعت دو قسم کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت المعاصی لیا کرتے تھے گناہوں پر اور جہاد پر بیع، آؤ ابو بکر عمر تم بیعت ہو جاؤ۔ حضور ہم نے تو کیا ہے، نہیں دوبارہ بیعت ہو جاؤ، اس بات پر کہ ہم سوال نہیں کریں گے اور ہم شرک نہیں کریں گے۔ بیعت ہو گئے۔ باب البیعہ دیکھو آپ، سارے حدیث بیعت سے بھری، یہاں تک میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نفس و شیطان کے پنجے سے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ان کا چھٹکارا ملے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت زیادہ یا اللہ کے ساتھ زیادہ؟ حضور اللہ کے ساتھ زیادہ۔
اللہ کے ساتھ زیادہ اچھا میرے ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو لایا، ابو بکر میرے ساتھ محبت زیادہ ہے یا اللہ کے ساتھ؟ نے کہا حضور میری محبت تو آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا دلیل دے دو، انہوں نے کہا اللہ اور میں پہلے تھا۔ اور یہ حدیث میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے اور اکثر بیان کیا کرتے تھے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، مفسرین دیکھو اور اس کے تفسیر دیکھو اور فضائل اعمال دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے فائدے میں دیکھو۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین سے مطلب مشایخ اعظام ہے، پیران اعظام ہے۔ جب اس کے چوکٹ میں آ جاتے ہیں، وہ میرا بھائی بیٹا ہے ماسٹر حبیب اللہ، کپڑے کا دکان تھا، میرے ساتھ بیٹھتا رہتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی تھی۔ اور ایک دن اس نے کہا کہ آپ کے پاس پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں تو اللہ ان کو شفا بھی دیتے ہیں، روحانی شفا، اور میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھا رہتا ہوں، تو کچھ ہماری طرف بھی توجہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سوال بھی کروں گا؟ میں نے کہا دل میں بھی نہیں کرو گے ورنہ محروم ہو جاؤ گے۔ تو بڑے اہل اللہ نے، میرے عزیزوں، بڑے بڑے علماء نے اپنے لیے وسیلہ ڈھونڈا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی 313 اللہ پاک کی وحدانیت میں 313 جوابات تیار کیے تھے، کم و بیش، کہ شیطان یہ کہے گا میں یہ کہوں گا، یہ کہے گا میں یہ کہوں گا، یہ سوال کرے گا میں یہ جواب دوں گا۔ یہ کرتے کرتے اللہ کی ذات کی طرف گیا۔ لیکن کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، علامہ تھا، ہزاروں کے مجمع کے مالک ہیں۔ جب اللہ کی ذات کی طرف گیا، عالم تو تھا، تو فوراً اس طرف خیال آیا، اوہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ پھر بیٹھے بیٹھے اس طرف خیال چلا جاتا تھا۔ شیطان اور نفس حملہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، چھٹکارا نہیں۔ آخر اس نے سوچا کہ یار جتنے ائمہ شریعت گزرے ہیں ساروں نے نسبتیں قائم کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور جب بیعت ہوئے، حالانکہ امام ابو حنیفہ ہے کون؟ میں نے 8:30 بجے کہا تھا تھوڑا موضوع جو ہے نا تھوڑا اگر لمبا ہو جائے تو پھر میرا عزیزو پھر سال کے بعد لے کے اور سال سے پہلے تو کئی ساتھی آتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ کون سی ہستی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کوفے کے بازار میں کھڑا ہے، اور لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ بھی نہیں ہے، نفس شیطان اور اندر کے رذائل کے اندر ہم اتنے دب چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں،
بھائی یہ بھی آدمی ہے، یہ بھی آدمی ہے، یہ بھی ہے، تو کھوتا ہے، تجھے استنجا کا طریقہ نہیں آتا. اور اس کے سینے کے اندر 6666 آیات ہیں. بخاری کے حافظ ہیں، مسلم شریف مدرس ہے، شیخ الحدیث ہیں، تمہارے پاس ہے کیا؟ کوفے کے بازار میں کھڑے ہیں اور لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سب سے اخیر کے صحابی ہیں. اب ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی جا رہا ہے کہ چاچا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا انس صحابی آیا، انس رضی اللہ، اس کی دیدار کے لیے، زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ سارے لوگ ادھر جانے کے سارے، یہ مجھے بھی لے چلو. انہوں نے کہا چل. مجمع زیادہ تھا، دل میں شوق پیدا ہوا، لیکن قد چھوٹا تھا. نے کہا چاچا میں کو تھوڑا اٹھاؤ. اٹھا لیا. جب نظر پڑا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو شوق میں آیا کہ مجھے آگے سے فلائی کرو. لوگوں کے کندھوں پہ جو ہے نا وہ لوگ آگے کراتے 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 حضرت انس کے جھولے میں جا گرا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور نکالا جیب سے اور اس بچے کے منہ میں دے دیا اور اعلان کر دیا، لوگوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اے انس تو کوفے کی بازار میں کھڑا ہوگا، ایک بچہ لوگوں کے کندھوں پہ پلانگتا ہوا تیرے جھولی میں گرے گا، تم نے ان کو کھجور کھلانا اور خبردار وہ امام ابو حنیفہ ہوگا. اتنے بڑا فقی، خبردار، اپنے آپ کو کمزور سمجھو. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایمان کے ساتھ چلا گیا، ایمان کے ساتھ چلا گیا. ہم 4 بھائی، ایک تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بیمار ہے ان کے لیے دعا کرو، ایک سامنے بیٹھا ہے. تو گھریلو کچھ باتیں تھی تو مجھے مولوی صاحب نے کہا، اس نے کہا یہ بھائیوں کے بارے میں آپ کا حوصلہ کتنا ہے؟ میں نے کہا میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی بھائی مجھے مار دے، قتل کرے، ابھی سے میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان. اور میں نے اگر اللہ نے مہربانی کر لیا، ہر پہلو پر نصیحتیں کرتا ہوں، یہ سارے نصیحتیں ہیں. اگر اللہ نے مہربانی کر دیا کہ میرے فضل سے جاؤ جنت کے اندر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اختیار دے دے کہ اے میرے بندے، ایک بندے کو تو ساتھ لے کے جا سکتا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم، جس بھائی نے مجھے قتل کیا میں ساتھ لے کے جاؤں. اللہ. معمولی باتوں پر قطع رحمی کر رہے ہو. ابا کو ناراض کیا، اماں کو ناراض کیا، تمہارے اندر اتنی انانیت ہے اور اتنی فرعونیت آ چکی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے غضب میں مت آؤ. حضور نے فرمایا اللہ کے غضب میں مت آؤ. حضور اللہ کی غضب کیا ہے؟ کہ باپ کا غصہ اللہ کا غضب ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اے انس تو کوفہ کے بازار میں کھڑا ہوگا، لوگ تیری زیارت کے لیے آئیں گے، ایک بچہ کندھوں پہ پلانگتا ہوا تیرے جھولے میں جا گرے گا، تم نے ان کو کھجور کھلانا، وہ امام ابو حنیفہ ہوگا. بس یہ رہ کے رکھو، وقت کم ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ
نے سوچا کہ شیطان کے پنجے سے یا نفس کے پنجے سے تو آزاد کیوں نہیں ہو رہا. جب مطالعہ کیا، جو ائمہ شریعت ہیں وہ ہمیشہ ائمہ طریقت کے پاس گئے ہیں، تزکیے کے لیے بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور مفسرین گئے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ عالم نہیں تھے، باضابطہ عالم نہیں تھے، لیکن سید الطائفہ کیوں کہتے ہیں؟ جتنے بڑے بڑے علماء تھے حضرت کی جوتی سیدھا کرنے والے تھے. رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ چلے گئے اور ایسے آپ بندے کے ہاتھ میں تم نے کہا ہاتھ دے دیا جو ان پڑھ ہے، تم تو فقیہ النفس ہو، علامہ ہو، سارے علوم اور سارے ادیان پر تمہارا عبور ہے. تو حضرت نے فرمایا ہمارے پاس کتابوں کا علم ہے اور میرے حاجی صاحب کے پاس اللہ کا علم ہے. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ کسی کے ہاتھ میں نے آج یہ ہاتھ دینا ہے. ویسے ان دو خبیثوں سے میرا چھٹکارا نہیں، نفس شیطان سے. اب سوچ میں پڑ گئے، پوچھنے لگے کون سی خانقاہ میں چلا جاؤں؟ خبردار، آج خضروی لباس کے اندر شیاطین پھر رہے ہیں، ڈاکو پھر رہے ہیں. ہم نے تو اس کی پیری مریدی شریعت کی کسوٹی پہ پرکھے گے، ہمارے ہاں دوسرا کھاتا نہیں ہے. اگر شریعت پہ ان کی پیری مریدی اور تصوف اترا ٹھیک، یہ ہماری آنکھوں کی نور ہے، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کی جوتیاں صاف کرتے رہو. اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو یہ خانقاہ نہیں ہے. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لے کے اس کو خامخواہ، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ خامخواہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بات تھوڑا میں رکھتا ہوں. 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹوں سے یہ بات نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا. بیعت کر لیتے ہیں 1 گھنٹے میں، پھر چلے، پھر سارا سال جو ہے نا نظر نہیں آتے. کہتے میرے مرشد نامکمل ہے. اور تمہارے اندر نسبت اتحادیہ کیسے آئے گا؟ اور میرے ایسے مریدین بھی ہیں کہ ابتدا میں اتنی محبت، اتنی تابعداری اور اتنا صحبت کہ ان کی زبان سے میں نے خود سے رکھ کے اندر شیخ ہوں، میں ہی پیر طریقت ہوں. اتنی اتحادی نسبت اس کے اندر آ چکے تھے. کیا بات کر رہا تھا؟ جلدی جلدی بتاؤ. ہاں، امام راضی رحمت اللہ علیہ. میں نے کہا اس کو رکھو. ہاں، عبد الرحمن جامی سے آپ واقف ہیں کہ نہیں؟ بولو. عبد الرحمن جامی سے سب کوئی واقف ہے، بڑی اہل اللہ میں گزرے ہیں. لیکن اندر کی کیفیت تباہی کی طرف. ساتھیوں سے مشورہ کیا، ساتھیوں نے کہا تم صاحب نسبت بن جاؤ. نے کہا کس کے بعد جاؤں؟ کوئی خانقاہ بتا دیا. یہ احمد بٹلہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رابن والے طلباء اور علماء کی مجلس میں یہ سارا تصوف کھولا اس نے کہا روٹی کا علم آ گیا، جب تک کھاؤ گے نہیں تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا. کتابوں کا علم آ گیا لیکن جب عمل میں نہیں آ گیا تو عالم نہیں ہے. اب عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں چلا جاؤں کسی اللہ والے کے خانقاہ میں، اپنا نسبت ان کے ساتھ قائم کروں، اصلاحی تعلق ان کے ساتھ قائم کروں. خانقاہ میں پہنچے، دنیا کی فراوانی تھی.
دنیا کی فراوانی تھی، یہ دمبے اور یہ گھوڑے اور یہ کیا کیا چیزیں. اور تو اس نے کہا، فارسی میں کہا کہ ہر کے دنیا دوست دارم، اللہ پاک وہ دوست نمے دارم. جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا، یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ کر کے واپس رات کو خواب دیکھ رہا ہے. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ دلدل کے اندر ہے. اب جتنا بھی ہلتا ہے نیچے جا رہا ہے. یہ وہی شیخ جس کے بارے میں اس نے فتویٰ دیا، میرا عزیزو فیصلہ تیرے ہاتھ میں نہیں، فیصلہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوزخ میں ڈالے یا جنت میں لے جائے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. فتووں سے کام نہیں چلے گا، تقوی سے بنے گا. تو یہی شیخ ان کا آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہے، اور کہتے عبد الرحمن مجھے ہاتھ دے دو، دلدل سے ہم نکالنے والے. ہاتھ گھوڑے سے تھوڑا جھکایا، ہاتھ دے دیا، اب گھوڑے میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آگے چل پڑا. صبح جب ہوا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے اللہ سے توبہ کیا کہ یا اللہ میں تو 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا اور میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ تو نے خواب میں تو سب کچھ دکھا دیا. واپس خانقاہ میں گئے، حضرت سے بیعت ہو گئی. ہاتھ چھڑانے کے بعد حضرت نے فرمایا مولانا وہ بات تو کہو نا جو پہلے کل آئے تھے، وہ باتوں کرو. من دنیا دوست دارم برائے دوست دارم، ہم دنیا کو دوست رکھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے رکھتے ہیں. دنیا کی فراوانی ہے، مجھے میرے خادم کو بلاؤ. خادم کو بلایا، اس نے کہا میرے رزق کا، میرے کھانے پینے کا اطلاع ان کو دے دو. اس نے کہا 1 رات میں چلا جاتا ہوں جنگل میں، وہ بچا گچا لکڑی لا کر بازار میں فروخت کر دیتا ہوں، پھر اسے جو ہے نا حضرت جی اور میں اکٹھا کھانا پکاتے ہیں، اور جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو حضرت جی جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہ لکڑی لاتے ہیں رات کے اندھیرے میں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ لنگرے منگرے یہ جو چل رہے ہیں نا، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارا کاروبار یہی ہے، کھانا پینا ہمارا یہی ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کس کے پاس؟ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے شیخ تھے. نجم الدین کبرا بڑے شیخ تھے، ان کے پاس گئے. اب راستے میں پھر شیطان نے حملہ کیا. یار تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ تمہارا اتنا مدرسہ اور اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقی وہ امام، کہاں جا رہا ہے یار؟ شیطان سے کہا جاؤں گا، کوئی دوسرا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا، سارے راستے بند مجھے ملتے ہیں. اب خلافت دے دو، خلافت. شرم نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتی تمہیں؟ کیسے خلافت دے دو تجھے؟ تمہارے اندر تو خطبہ نہیں پڑھ سکتا، تو نماز کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، دین کا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، نکاح نہیں پڑھ سکتا، حرام و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے. تم کہتے خلافت دے دو، خلافت دے دو. یہ تیری باپ کی گدی ہے. الشیخ فی الجمع کل نبی فی الامہ، یہ میں نے حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، اور شیخ صاحب نے اکابر کی احسان السلوک کے اندر لکھا ہے الشیخ فی الجمع کل نبی فی الامہ. شیخ طریقت احباب کے اندر نبی نہیں ہوتا، نبی کی حیثیت رکھتا ہے. نبی تو پہلے تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے عزیزو حضرت خانقاہ پہ پہنچے، کون ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ.
صبح اور کل سے میں اپنے خلفاء کو بھی دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ سارے خدمت کرتے ہیں، اپنے طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ میں تو خلیفہ ہوں، میں پیر ہوں۔ تو 10 بندے تو دکھاتا صحیح کہ تم نے کس کس کو بنایا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھی کچھ نہ کچھ تربیت یافتہ ہے، زیادہ نہیں، لیکن کل سے میں دیکھ رہا ہوں سارے مجمع کی طرف میری نظر ہے، اور اکثر میرے 10 بیعت اور میرے خلیفے جو ہیں، میں نے جن کو اجازت دیا ہے خدمت کرتی ہوئی میں نے دیکھا، اللہ سے میری امید پیدا ہو گئی۔ خانقاہ پہنچ کر اپنے لیے خدمت کے بہانے ڈھونڈو، نکما نہ بیٹھ، کچھ کیا کر، کپڑے پاڑ کر پھر سیا کر۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تزکیہ، اپنا تزکیہ کہاں سے شروع کیا؟ جی مولانا کہاں سے شروع کیا؟ خانقاہ کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ امام راضی پہلے مسافروں کی جوتی کو صاف کرو، ٹھیک کرو۔ ابھی شیخ تک نہیں پہنچا، نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے پاس نہیں پہنچا، شیخ سے بیعت نہیں ہوا، پہلے خود اپنا تزکیہ شروع کر دیا، دروازے پہ بیٹھ گیا۔ مسافر آتے ہیں، ان کے وہ جوتی نکالتے ہیں، وہ صاف کرتے ہیں اور پھر جوڑ کے رکھتے ہیں۔ لوگ بھی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، امام راضی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ امام راضی ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں، لیکن اس نے لیے اپنے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ اے میرے نفس تو بڑا خبیث ہے۔ اب شیخ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، علماء بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ اب کہاں سے، اس کا حل کہاں سے لائیں؟ تو شیخ سے علماء نے کہا کہ حضرت جی اس کا حل امام راضی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوگا، یہ مسئلہ وہ حل کر سکے گا، باقی کوئی نہیں حل کر سکے گا، وہ بڑا تکڑا ہے۔ اب لکھا، مسئلہ لکھا اور دروازے کے اندر آیا، دروازے سے نکل رہا تھا، کاغذ اس کے ہاتھ میں، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے آواز دیا، او بھائی ادھر آ جاؤ۔ ہاں جی کہاں جا رہے؟ کہ میں امام راضی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں، مسئلہ درپیش ہے، کوئی علماء اس کو حل نہیں کر سکتے، میرے شیخ نے کہا کہ اس کو ڈھونڈو اور یہ مسئلہ حل کروا کے لاؤ۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ، امام راضی تو میں ہوں، دھوڑ میں بیٹھا ہے، گرد میں بیٹھا ہے، چمڑا خشک ہو گئے ہیں، مجاہدے پہ مجاہدے کر رہے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اب انہوں نے کہا چاچا جی میں کو دکھا، یہ کاغذ میں کو دکھا، کاغذ لے لے، اسی وقت جو ہے نا اس نے فتویٰ دے دی، ان فن میں جو ہے مسئلہ بتا دیا۔ اس نے کہا جاؤ شیخ کے پاس لے جاؤ۔ اس نے کہا تو کون ہے چاچا؟ اس نے کہا پوچھو نہیں، مسئلے سے تمہارا مقصد تھا، مسئلہ پورا ہو گیا۔ اب اپنے شیخ کے پاس جب اس کا حل آیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ملنگ سائی ہے، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، پیر ہو اور ان کے اندر تکبر ہو، یہ دوزخ کی جو ذرہ برابر تکبر لے کر جائے گا اس پر جنت کی بو حرام ہے، اور اس کی طرف دوزخ کی آگ ایسے جائے گا جیسا کہ
सूखी लकड़ी की तरफ जो है ना पेट्रोल की तरफ आगे जाता है, ये दोज़ख